اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے حضرات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی اب آپ تھوڑی محبت فرمائیں، ذرا قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے احباب ایک صلوات پڑھتے ہوئے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر وبالوالدین احسانا وبذی القربى صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ درس قرآن کے نام سے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ قرآنی موضوعات، قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت بن کے آیا، قرآن ہمارے لیے کیا پیغام لایا؟ میں سمجھتا ہوں لائق مبارکباد ہیں آپ دوست احباب جنہوں نے درس قرآن کے نام سے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ دوستو، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت اور مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس ضابطہ حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن میں جو ہماری ہدایت کے لیے احکام آئے ہیں انہیں جاننے کی، سیکھنے کی ضرورت۔ جو موضوع ہے آج کا، وہ موضوع بھی آپ جانتے ہیں۔ ہماری روایات میں اس زمانے کو، جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، شر الازمنہ سے تعبیر کیا ہے۔ خود نبی پاک نے، خود معصوم نے آخری زمانے کو شر الازمنہ، بدترین زمانہ،
سرکار کی حدیث بھی ہے خیر القرون قرنی، نبی پاک فرماتے تھے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فرمان رسالت کی تصدیق ہمارے ان بزرگوں سے ہو جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگان جب اپنے بچپن لڑکپن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارا زمانہ بڑا اچھا زمانہ تھا، یہ کرتے ہیں نا بات، پہلے والا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ تو یہ اس فرمان رسالت کی تصدیق ہو گئی کہ جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے، اور آنے والا زمانہ یعنی اس سے زیادہ بدتر زمانہ ہے۔ مومنین کرام، اس زمانے کی جو ایک سب سے بڑی برائی ہے، اس شر الازمنہ کیوں کہا گیا، بدترین زمانہ کیوں کہا گیا، اس کی ایک جہت یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو اپنی اہمیت گناہ کھو چکے ہیں، یعنی بہت سارے گناہ جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں اور ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ اس زمانے میں بہت سارے گناہ ہیں جنہیں لوگ اب گناہ نہیں سمجھتے، مثلاً حرام خوری۔ حرام خوری کو مسلمان اب گناہ نہیں سمجھتے، لوگ رشوت واجب سمجھ کے کھاتے ہیں، لیتے ہیں۔ یعنی اگر شریعت نے رشوت لینے کو حکم دیا ہوتا تو شاید ہم اتنے شد و مد سے نہ لیتے جو حرام قرار دیے جانے کے باوجود ہم لے رہے ہیں۔ سود لوگ حرام نہیں سمجھتے، ناجائز منافع خوری حرام نہیں سمجھتے، ملاوٹ دھوکہ حرام نہیں سمجھتے۔ ہماری وہی بات ہے، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگ رشوت کی حرام کی کمائی جیب میں ڈال کر حلال گوشت کی دکان تلاش کرتے۔ اور میرے بھائیوں، جب کمائی ہی حرام ہے، اب سور کھاؤ یا بکرا کھاؤ ایک ہی بات جی۔ جب کمائی حرام ہے تو پھر حلال گوشت کی دکان تلاش کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جیسے سور کھانا حرام ہے ویسے ہی رشوت کھانا حرام ہے، ویسے ہی کسی کا مال کھانا حرام ہے، ویسے ہی دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال وہ بھی حرام ہے۔ یہ ایک مثال دی میں نے۔ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتے، عاقل والدین ہونا، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ نے دیکھے، ہم نے دیکھے ایسی ظالم نافرمان اولاد باپ کو گالی دے رہی، ماں کو گالی دے رہی، نافرمانی بات نہ ماننا، ماں باپ کا حکم نہ ماننا، یہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ ایسی گندی اولاد دیکھی ماں کو مار رہی، اولاد باپ پہ ہاتھ اٹھا رہی، باپ کا گریبان پکڑ رہی، اور گناہ نہیں سمجھتے اس کو۔ بے پردگی گناہ نہیں سمجھتے، محرم غیر محرم کی تمیز ختم ہو گئی۔ یعنی عورتوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس سے پردہ کرنا واجب ہے اور کس کے سامنے میں جا سکتی ہوں، کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے گناہ، ان گناہوں میں جو گناہان کبیرہ قرار دیے گئے، ایک قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی شریعت نے حرام قرار دی اور صلہ رحمی شریعت نے واجب قرار دی۔ یہ ذرا سنیے گا، صلہ رحمی
یہ رحم سے نکلا. حدیث قدسی میں جملہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ صلہ رحمی، اللہ فرماتا ہے میں نے صلہ رحمی کو واجب کیا ہے، اور میں چونکہ رحمان ہوں میں نے اپنی صفت رحمان سے یہ رحم بنایا ہے. آپ نے ایک لفظ سن رکھا ہے رحم مادر. رحم مادر، تو یہ رحمان، رحم یہ صلہ رحمی، یہ لفظ وہیں سے رحمت سے نکلا ہے. مراد جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ روابط، تعلقات قائم رکھنا واجب ہے اور رابطہ توڑنا حرام ہے. اور آج اچھا پھر رشتہ دو طرح کا، رشتہ داری، اصل صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھو، تعلقات قائم دائم رہنے چاہیے. اب رشتہ دو طرح کا، ایک سببی رشتہ ہوتا ہے، ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے. آپ کی اولاد ہے، بھائی ہیں، بہنیں، یہ آپ کے نسب میں آتے ہیں. آپ کا جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ سببی رشتہ ہے. ایک انسان کا ایمانی رشتہ ہے. خداوند عالم نے یہ جتنے رشتے ہیں، نسبی ہیں، سببی ہیں، ایمانی ہیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتوں کو باقی رہنا چاہیے، وہ رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے. یہ صلہ رحمی واجب ہے. میں نے قرآن پاک سے درس قرآن ہے 2 آیات کے ٹکڑے مختلف جگہ سے تلاوت کیے ہیں. ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو. وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں ان سے بھی، ان کا بھی لحاظ کرو. اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب ذرا یہ غور کیجیے، فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو وصیت کی وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اس میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ نیکی. صلہ رحمی میں سب سے بڑھ کر جن ہستیوں کے ساتھ صلہ رحمی واجب ہے وہ ماں باپ ہیں. اور اس آیت مجیدہ پہ غور کریں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیک کے حسن سلوک کریں. یعنی یہاں پر نہ مومن کی بات ہے کہ ہم نے مومن کو وصیت کی، نہ مسلم کی بات ہے کہ ہم نے مسلمان کو وصیت کی، انسان کو وصیت کی. یعنی رب کریم جو بشر کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور خالق کی نگاہ میں انسان کہے جانے کا حقدار وہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. انسان کو وصیت کی. انسانیت کا تقاضا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وبذی القربیٰ، ماں باپ کے ساتھ بھی اور جو آپ کے ذی القربیٰ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ماں باپ کے جو بہن بھائی ہیں، جو عزیز و اقارب جو جن میں ان سب کے ساتھ صلہ رابطہ یہ واجب ہے. اور اگلی بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں، فقہا کے فتاوی موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. صلہ رحمی مطلقاً واجب ہے. مطلقاً کا معنی کیا؟ مطلقاً کا معنی یہ ہے کہ حتیٰ آپ کا ایک رشتہ دار کافر بھی ہو، اس سے آپ وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ تعلق نہیں توڑ سکتے. ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، میرا ایک رشتہ دار ہے جو میرا ہم عقیدہ نہیں ہے، اور یہ صورتحال ایسی ہے جس کا ہم پاکستان میں رہنے والوں کو بہت سامنا ہے۔ رشتہ داروں میں اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، کچھ آپ کے ہم عقیدہ ہیں، کچھ آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں۔ سائل کیا کر رہا ہے سوال، یا ابن رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو میرے ہم عقیدہ نہیں ہیں، میرے مذہب والے نہیں ہیں۔ فرزند رسول یہ بتائیے کیا ان سے بھی صلہ رحمی واجب ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب امام کا جواب سنیے۔ آقا نے فرمایا کہ قرابت داری کے تعلق کو کوئی شے بھی ختم نہیں کر سکتی، حتیٰ کافر ہونا بھی رشتہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ حتیٰ رشتہ دار کافر بھی ہو سکتا ہے، کافر ہونا بھی اس تعلق کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگلی بات بڑی اہم امام نے فرمائی، آقا نے فرمایا اگر وہ تیرا رشتہ دار تیرا ہم عقیدہ ہے تو پھر دو حق اس کے واجب ہیں، اگر ہم عقیدہ نہیں ہے تو پھر ایک حق واجب ہے۔ اگر ہم عقیدہ ہے تو پھر ایک رشتہ داری کا حق ہے، دوسرا ایمان اور مومن ہونے کا حق ہے، پھر دو حق اس پہ واجب ہیں۔ اور اگر تمہارا رشتہ دار مومن نہیں ہے تو رشتہ دار تو ہے، تو جو رشتہ داری والا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، رابطہ قائم رکھنا ہے، اس سے تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، اس کو منقطع نہیں ہونے دینا اس بنیاد پر۔ اور دوستو یہ معاملہ اتنا اہم ہے، صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے ضامت کریں با یک زبان درود پاک۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جو حاضرین بیٹھے ہیں انہیں بھی، جو غائبین ہیں جو آج یہاں مجلس میں موجود نہیں انہیں بھی، میری یہ وصیت ان کے لیے بھی ہے جو ابھی ماؤں کے رحم میں ہیں، اور یہ میری وصیت ان کے لیے بھی ہے جو ابھی اپنے باپ کی صلب میں ہیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی کبھی نہ کرنا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی نہ کرنا، اگرچہ ایک آپ کا رشتہ دار 100 میل، معذرت چاہتا ہوں، فرمایا اتنی دور رہتا ہے کہ 100 سال سفر کرنا پڑے۔ نبی پاک فرماتے ہیں سفر کرو 100 سال اور اس ناراض کو جا کے راضی کرو، اس سے تعلق نہ تو۔ میرے ناقص مطالعے میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ایک اس مورد میں میں نے یہ مضمون پڑھا ہے کہ حاضرین کو وصیت کر رہا ہوں، یہ غائبین تک پہنچائیں یہ بات، اور ان تک بھی پہنچے میرا یہ پیغام جو ابھی ماؤں کے رحم میں ہیں اور باپ کی صلبوں میں ہیں، یا پھر خطبہ غدیر میں جو کہ ماہ ذی الحج ہے اور ماہ ولایت ہے، یا خطبہ غدیر میں ایک نبی پاک کا جملہ ہے فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ إِلَى وَلَدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس ولایت امیر المومنین کے پیغام کو حاضرین غائبین تک پہنچائیں اور ہر باپ بیٹے تک ولایت علی کو پہنچائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح چلتا ہے۔ یعنی ایک ولایت کے متعلق اس قدر تاکید ہے، اور دوسرا موضوع یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی، قطع رحمی نہ کرنا، صلہ رحمی کرنا۔
چاہے وہ آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں رشتہ دار. اور ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، عجیب زمانہ ہے نا جی. پرانے زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، خط و کتابت کا زمانہ ہوتا تھا، 2 ہفتے بعد کہیں خط آتا جاتا تھا. اس وقت لوگ ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے. اور آج موبائل، فرینڈز میں 5000 کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. اور رشتہ داروں سے تعلق ہی نہیں. بھائی بھائی سے بولنے کا روادار نہیں. ماں بیٹے کی صورت نہیں دیکھنی چاہتی، باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، بہن بھائی کے آپس میں وہ تعلقات نہیں ہیں، ان کی اولاد سے نہیں ہے، رشتہ داروں سے نہیں ہے. تو سامنے گرامی صلہ رحمی یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے. یہ واجب ہے، واجب. اور قطع رحمی کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک جواز آتا ہے، جی وہ مجھ سے نہیں بات کرتا، تعلق اس نے توڑا. نبی کریم سے پوچھا گیا افضل اعمال کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تصل من قطعک، تو اس سے صلہ رحمی کر جو تجھ سے قطع رحمی کرے. جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق قائم کریں. آپ اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ پھر سال گزر جائیں، پھر اس قریبی رشتہ دار کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہے. یہ قطع رحمی. ان تصل من قطعک، جو آپ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو. وتعطی من حرمک، سب سے افضل اعمال میں سے جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. وَأَن تَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَكَ، اور تم اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. یہ کتنا بلند کردار چاہیے اس بات پر عمل کرنے کا. اس کو تم معاف کرو جو تم پر ظلم کرے. اور نہج البلاغہ میں اس مورد میں مولا امیر علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے. فرمایا جب تم اپنے دشمن سے، اپنے مخالف سے انتقام لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کو معاف کر کے قدرت والی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے تمہیں اپنے مخالف پر قدرت عطا کی، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو معاف کرو. مومنین کرام، اب صلہ رحمی کے طریقے، چند طرح سے صلہ رحمی کی جا سکتی ہے. صلہ رحمی کیسے کی جائے؟ پہلا طریقہ وہ ہے جانی صلہ رحمی، جانی، جان کی. اپنے کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کی جان کو بچانا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا عزیز رشتہ دار ہے، وہ بے گناہ پکڑا گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. شریعت کہتی تم پر واجب ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو. وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تمہارا قریبی ہے. مولا امیر فرماتے ہیں رشتہ دار یہ انسان کے پر و بال ہوتے ہیں، یہ بازو ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان پرواز کرتا ہے. ایک آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، بے گناہ لوگ اس کو مار رہے ہیں. شریعت کہتی ہے آپ پہ واجب ہے صلہ رحمی کریں جانی طور پر اور اس کو بچائیں. جا کے بے گناہ مقدمہ قائم کر دیا کسی نے، آپ کر سکتے ہیں تو جا کے اس مقدمے سے اس کو چھڑوائیں. مومنین کرام، یہ تو عزیز و اقارب کی بات ہے. اللہ جانتا ہے ایک عام مومن کے لیے شریعت یہی کہتی ہے. میں ذمہ داری سے معصوم کی حدیث پڑھنے لگوں. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کسی حاجت مند مومن کی حاجت روائی کے لیے تم چل کے جاتے ہو، کوشش کرتے ہو، چاہے اس کی حاجت روائی ہو یا نہ ہو، آپ نے ضرور کوشش کی کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی مشکل حل ہو جائے.
سرکار نے فرمایا جتنے قدم چل کے جاؤ گے ایک ایک قدم پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے جتنا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا۔ اور اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہو، عام مومن نہیں، مومن بھی اور رشتہ دار بھی، تو یہ جانی حوالے سے جو مدد ہے یہ سب سے افضل قسم ہے اس صلہ رحمی کی کہ کسی کی جان کو بچانا۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت صلہ رحمی کی وہ مالی مدد ہے۔ آپ کا ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے معاشی مالی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس کی مدد کریں۔ اور خصوصاً یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جس کے پاس بیٹیاں ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ بیٹی والوں جن کے پاس بیٹیاں زیادہ ہیں ان کے مددگار بنیں۔ اور آپ کے رشتہ داروں میں اگر ایک شخص ہے اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی مدد کرنا واجب ہے، واجب، احسان نہیں ہوگا، واجب ہے۔ تم اپنا فریضہ ادا کرو گے۔ اگر کسی مستحق اور محتاج اور فقیر رشتہ دار کی مدد کرو گے، تم پر احسان، تم نے اس پر احسان نہیں کیا، تم نے اپنا فریضہ ادا کیا، تم پر واجب تھا، تم صاحب حیثیت تھے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا، آقا کی حدیث ہے، من اعطاہ اللہ المال فلیصل بہ القرابہ، اللہ جسے مال عطا کرے، وسعت رزق عطا کرے، تو پھر اس مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی کرے، عزیز و اقارب کے کام آئے، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے اور ان کے پریشانیوں کے دور کرنے کا سبب بنے۔ یہ میں بات پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا کسی رشتہ دار پر احسان نہیں ہے، تم نے اپنا واجب اور اپنا فریضہ ادا کیا، یہ تمہارا فریضہ تھا۔ لباس نہیں ہے، لباس لے کے دے دو، گھر نہیں ہے، گھر بنانے میں مدد کر دو، بیٹیاں ہیں، کسی بیٹی کی شادی میں اس کا ہاتھ بٹا دو، بچے ہیں اسکول میں پڑھا نہیں سکتا، آپ اس کے تعلیمی اس بچے کے اخراجات اٹھا لو، تو یہ واجب ہے جو آپ ادا کریں گے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ مالی مدد کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اگلی جو صلہ رحمی کی ایک صورت ہے، انتہائی توجہ چاہوں گا، وہ ہے فکری مدد۔ فکری مدد کا کیا مطلب؟ آپ کے ایک رشتہ دار ہے، آپ جانتے ہیں وہ بے دین ہے، آپ جانتے ہیں وہ گمراہ ہے، آپ جانتے ہیں وہ بد عمل ہے، آپ جانتے ہیں وہ بد عقیدہ ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جا کے اس کو سمجھائیں، جا کے اس کو نصیحت کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی واجبات میں سے ہے، یہ فریضہ امر و نہی بھی ادا ہو جائے گا اور صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، قریبی رشتہ دار ہے، آپ جا کے آپ باتیں کرتے اس کو سمجھاتے اور نمازی بنا لیتے ہیں، آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا۔ جی، ایک رشتہ داروں میں مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، آپ جا کے اس کو توحید پرست بنا دیتے ہیں، موحد بنا دیتے ہیں۔ ایک بے تقوی انسان ہے، فاجر انسان ہے، اس کو تقوی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ پر واجب ہے کہ فکری طور پر اس کی مدد کریں، اس کو سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی آپ پر واجب ہے۔ اور یہ جذبہ ہر مومن میں ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام کا وہ خط موجود ہے جو حاکم شام کو مولا امیر نے لکھا، اور اس خط میں مولا امیر علیہ السلام کے جملے تھے، حاکم شام، اگرچہ میں یہ جانتا ہوں
کہ میری باتیں تجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی، لیکن میں تیری خیر خواہی کرتا رہوں گا اور میں اپنا وظیفہ ضرور ادا کرتا ہوں۔ تو فکری طور پر جو گمراہ لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی صلہ رحمی کی ایک قسم۔ اور اگلی جو قسم ہے، یہ وہ قسم ہے صلہ رحمی کی جسے والی خراسان شہنشاہ عرب و عجم امام رضا علیہ السلام نے آقا نے صلہ رحمی کی سب سے افضل قسم قرار دی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کی سب سے افضل قسم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دکھ نہ دو۔ آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ ان کے لیے وقت بھی نہیں دے سکتے، آپ فکری مدد بھی نہیں کر سکتے، تو امام فرماتے ہیں صرف تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو اذیت نہ دو، انہیں ٹینشن نہ دو، ان کا گلہ نہ کرو، ان کی غیبت نہ کرو، ان کی چغلی نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، ان کے عیب بیان نہ کرو۔ شریعت نے عیب جوئی کو بھی حرام قرار دیا، عیب گوئی کو بھی حرام قرار دیا۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے افضل قسم ہے صلہ رحمی کی۔ کچھ پلے سے دے نہیں سکتے تو اپنے ہاتھ کو اذیت دینے سے روک لو، یہ بھی صلہ رحمی۔ پریشان نہ کرو، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت اس زمانے کی کہ خاندانوں میں اتنا حسد ہے، رشتہ داروں میں اتنا حسد ہے، اور حسد کے مارے اپنے رشتہ دار کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ جادو ٹونے تک ہوتے ہیں۔ ایک جوان، ایک لڑکا کسی خاندان میں ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، رشتہ داروں سے برداشت نہیں ہو رہا، پھر وہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے اذیت پہ تل جاتے ہیں۔ اذیت نہ کر، یہ بھی صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا غور سے، ثلاث لا يدخل الجنہ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت نہیں جائیں گے۔ پہلا بندہ قاطع الرحم، پہلا بندہ قطع رحمی کرنے والا، بھائی سے ناراض ہو گیا، تعلقات ہی ختم کر دیے، بول چال ہی ختم ہو۔ قاطع رحم جنت نہیں جائے گا۔ مدمن خمر، شرابی اور جو شراب سے توبہ بھی نہیں کرتا وہ بھی جنت نہیں جائے گا۔ مدمن سحر، جادوگر، جادو کرنا۔ بات یہاں سے چلی نا کہ گھروں میں تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں جادوگروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے صرف رشتہ داروں کو پریشان کرنے کے، حرام ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ جنت نہیں جائے۔ تو اذیت نہ دینا بھی ایک صلہ رحمی ہے اور افضل صلہ رحمی کی صورت ہے۔ اور پانچویں جو قسم ہے صلہ رحمی کی وہ یہ ہے کہ عاطفی مدد، یعنی محبت بھرے احساسات اور جذبات رکھنا۔ محبت کا اظہار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلوات پڑھو سارے، بولو اللہ وہ عاطفی صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آقا نے فرمایا سلو ارحامکم ولو بالسلام،
اپنے ارحام سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، چاہے سلام کے ذریعے۔ سلام کرو، سلام۔ یہ نہیں کہ وہ جیسے ہم ناراض ہیں وہ سامنے آئے تو بندہ کنی کترا کے ادھر سے نکل جائے، سلام ہی نہ کرنا پڑے، نہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، سلام دعا تو رکھو۔ آج کے زمانے میں تو ایک فون کر لیا، آج کل تو فون والی کمپنیاں بڑا بڑا پیکج دیتی ہیں، ہزاروں منٹ فری میں دے رہی ہیں۔ رشتہ دار کو فون کرنے کے لیے 1 منٹ کی ہمارے پاس کال کرنے کی بھی وہ توفیق نہیں۔ میسج بھیج دو، کسی کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، عید کے دن ملنے چلے جاؤ، کسی کے غم میں شریک ہو جاؤ، عزیز و اقارب ان کے جنازے میں چلے گئے، ان کی مجلس کل خوانی ترہیم میں چلے گئے، چہلم میں چلے گئے، عید کے موقع پہ ملنے چلے گئے، عید مبارک کہنے چلے گئے، تو یہ جو عاطفی مدد ہے یہ بھی صلہ رحمی کی ایک قسم ہے۔ صلہ رحمی میں حتیٰ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، 1 گھونٹ پانی پلا دو جی۔ تو مومنین کرام، ابھی تک کی ساری گفتگو کا نتیجہ صلہ رحمی واجب ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھنا یہ واجب ہے، اور عزیز و اقارب سے تعلق توڑنا یہ حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے۔ اب آتے ہیں کہ قطع رحمی کے اثرات، مضرات، نقصانات کیا ہیں اور صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام کے اس کلام نور کی روشنی میں 5-6 چیزیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں جو صلہ رحمی کے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ پیغمبر کی احادیث میں بھی، آل پیغمبر کی احادیث میں بھی، معصوم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کی زندگی طولانی اللہ کر دیتا ہے۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو، اگر طولانی زندگی چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، ناراض رشتہ داروں کو راضی کر لو، ناراض عزیز و اقارب کو جا کے منا لو۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ زندگی بڑھا دیتا ہے، اور نتیجتاً قطع رحمی کرنے سے اللہ زندگی کم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، 30 سال، اچھا میں یہ حدیث بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے یہ حدیث سنیں۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جو لوگ مرتے ہیں 90% سے زیادہ لوگ گناہوں کی وجہ سے جلدی مرتے ہیں، ورنہ ان کی اگر گناہ نہ کرتے تو ان کی زندگیاں لمبی ہوتی۔ اور اگلی بات، معصوم نے فرمایا کہ جو لوگ لمبی زندگی پاتے ہیں اکثریت ان کی نیکیاں کرنے کی وجہ سے لمبی زندگی پاتے ہیں، ورنہ ان کی موت آ گئی ہوتی ہے اگر وہ نیکی نہ کرتے۔ صلہ رحمی معصوم نے فرمایا وہ نیکی ہے کہ اگر 3 سال تمہاری زندگی رہ گئی ہو کہ 3 سال کے بعد تم نے مر جانا ہے اور آپ نے صلہ رحمی کر دی، عزیز کسی ناراض عزیز کو، کسی ناراض رشتہ دار کو جا کے راضی کر لیا، نبی کریم فرماتے ہیں اس صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ 3 سال زندگی کو 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ 30 سال لمبی ہو جاتی ہے۔ اور قطع رحمی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری زندگی 30 سال رہتی تھی، تم نے قطع رحمی کی،
عزیز و اقارب سے تعلق توڑ لیا، اللہ 30 سال کی زندگی 3 سال کر دیتا۔ یعنی قطع رحمی وہ گناہ ہے جو موت کو قریب کر دے۔ میسر امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میسر مجھے تیرے حلیے سے، تیرے اس وجود سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تو صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ عرض کیجیے آقا میں بازار میں 2 درہم پہ نوکری کرتا تھا، 2 درہم مجھے ملتے تھے، 1 درہم میں اپنی پھوپھی کو جا کے دے دیتا تھا، 1 درہم میں اپنی خالہ کے حوالے کر دیتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے خدا کی قسم کھائی، واللہ، امام نے فرمایا 2 مرتبہ موت تیرے قریب پہنچ چکی تھی، تیری اسی صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے موت کو تو سے ٹال دیا، اسی صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے موت کو تو سے دور کر دیا۔ تو ایک تو اللہ صلہ رحمی کے نتیجے میں زندگی لمبی عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ فرمایا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رزق اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں وسعت چاہتے ہو، اضافہ فراوانی چاہتے ہو، تو معصوم فرماتے ہیں پھر اس رشتہ داری کو قائم رکھو، صلہ رحمی کرو، اللہ رزق میں اضافہ کر دے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ لمبی زندگی، وسعت رزق، یہ تھے دنیاوی فائدے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں اخروی فائدہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ بری موت سے بچاتا ہے۔ جانتے ہیں نا موت، بعض جو اموات ہیں نا، موتیں وہ اچھی موتیں ہیں، بعض میتہ سو ہیں، بری موتیں ہیں۔ صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ بری موت سے بچاتا ہے، اور اگلا فرمایا قیامت کے دن حساب کی سختی سے بھی اللہ بچا لے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، سختی حساب اور بری موت سے اللہ اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ صلہ رحمی کرنے کا، سرکار نے فرمایا تیرے حسن اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے، تیرا اخلاق کردار بلند ہوتا ہے جب تو صلہ رحمی کرتا ہے، ناراض رشتہ داروں کو جب تو راضی کر لیتا ہے۔ مومنین کرام، کافی وقت میں نے لے لیا، میں ان حدیث کی روشنی میں یوں سمجھتا ہوں، وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، بعض احادیث کیا، یہ تو واضح سا ایک حکم خدا بندی ہے۔ اللہ نے جنت ہر انسان کے لیے، جنت میں بھی ایک مقام بنا رکھا ہر انسان کے لیے۔ اب یوں سمجھیں کہ ہر بندے کا پلاٹ ایک جہنم میں بھی ایک جنت میں بھی، اس میں گھر جو بنانا ہے نا وہ اپنے اختیار سے بنانا ہے۔ وہ حدیث معراج میں آپ نے سنا، نبی پاک جنت کی سیر کرائی گئی تو نبی پاک نے دیکھا کہ ملائکہ گھر بنا رہے ہیں، پھر کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، پھر کام شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم نے پوچھا کہ ملائکہ تم یہ گھر بناتے بناتے رک کیوں جاتے ہو؟ ملائکہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جن جنتیوں کے گھر بن رہے ہیں وہ مٹیریل دنیا سے بھیج رہے ہیں، دنیا سے یہ آپ کی نیکی،
یہ آپ کا حسن عمل، یہ آپ کا حسن کردار، یہ اس جنت کے محلات کا میٹیریل ہے۔ اس طرح جہنم میں بھی ہر انسان کی جگہ ہے۔ اپنے کردار سے، اپنی بدعملی سے، اپنے گناہوں سے انسان اپنی زندگی کو جہنم بھی بناتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے، صلہ رحمی کا فریضہ ہم سب ادا کریں اور قطع رحمی سے بچیں۔ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ناراض ہیں انہی پہ جا کے راضی کر لیں۔ یہ ان پر احسان نہیں ہونا، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی، آپ نے زندگی لمبی کرنی ہے، رزق وسیع کرنا ہے، بری موت سے بچنا ہے، آخرت کے سوء حساب سے بچنا ہے، جنت کا حقدار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔